السلام علیکم جی، ٹی آر ایم پوڈ کاسٹ دا ریشنل مسلم پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اور ملک پاکستان میں جو کچھ کشیدگیاں چل رہی ہیں، حالات چل رہے ہیں، ایک مذہبی جماعت ہے تحریک لبیک پاکستان، ان کے ریاستی اداروں کے ساتھ، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کچھ کلیشز چل رہے ہیں۔ ان سب معاملات پہ بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہے، میرے ساتھ میرے مہمان عظیم مذہبی اسکالر علامہ مشتاق احمد حاکمی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر کیسے وبرکاتہ۔ طبیعت ہے آپ کی؟ شکر اللہ تعالیٰ کا، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ایک مذہبی سیاسی جماعت اس وقت ایک ریلی کر رہی ہے جی جس کو احتجاج کا یا دھرنے کا نام بھی دیا جا رہا ہے۔ جی تو پہلا تو یہ ہمیں کلیئر کریں کہ یہ ریلی ہے، احتجاج ہے یا کوئی دھرنا تھا؟ نہیں، نہ دھرنا تھا بلکہ پہلے احتجاج تھا، لیکن ٹھیک ہے اس کے بعد جب صورتحال بنی تو وہ پھر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک محض ریلی بن رہ گئی ہے۔ جی، دھرنا احتجاج کس مقصد کے لیے احتجاج تھا یہ؟ احتجاج تو اس وقت تھا نا کہ جب ان کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، معاہدہ نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے اس وقت تو احتجاج تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن جب وہ معاہدہ ہو گیا تو پھر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی رہ جاتی ہے نا۔ بہترین۔ یعنی یہ پہلے ایک احتجاج تھا ان پہ ظلم رکوانے کے لیے، جی بالکل، تو بیچ میں ایک ڈیل ہو گئی، ہاں جی اس کے بعد اسی کو نام دے دیا گیا اظہار یکجہتی کے لیے جی ریلی۔ تو عوام میں تو یہ بڑی کنفیوژن مشہور ہے کہ اس وقت جب غزہ کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور یہ لوگ ادھر ریلیاں احتجاج کر رہے ہیں، تو وہ یہ سینس دینا چاہ رہے ہیں کہ غالباً یہ لوگ غزہ والوں کے اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ وہ خوش کیوں ہیں، نعوذ باللہ یہ دے رہے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ باقی ساری دنیا نکل سکتی ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ جی 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 آج کی تاریخ میں بھی ہیں دنیا، آپ جیو نیوز اٹھا کر دیکھیں، اس کی خبروں میں، آج کی خبروں میں دکھایا گیا ہے تو بہت سارے ممالک میں، چونکہ آج اتوار کا دن ہے، سنڈے ہے، تو لوگ آج بھی ان سے اظہار یکجہتی کے لیے نکلے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، یورپ میں تو مطلب ایک بڑی، ہاں جی ایون وہاں پہ تو آپ دھرنے کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ جی۔ ٹھیک ہے، دوسرا میں آپ کو ان لوگوں کا بیانیہ بھی دفن ہو گیا ہے جو کہتے ہیں جی وہاں تو امن ہو گیا ہے۔ امن کیسے ہو گیا ہے؟ ہماری پاکستان کی جو نیوز چینل ہے وہ روزانہ بتا رہے ہیں، تقریباً کل کی تاریخ میں ہی ان کے 25 جو ہیں وہ شہید کیے گئے ہیں۔ جی، پاکستانی نیوز چینل کے علاوہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے الجزیرہ، وہ بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈیل کے بعد بھی ابھی بھی وہاں پہ جو فضائی حملے وہ کیے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، دوسرا ایک بڑی کنفیوژن یہ مشہور ہے، یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا کہ یہ فلسطینیوں کے لیے ان کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے ریلی تھی، بیچ میں معاہدہ ہو گیا اور اس کے بعد اسی کو نام دے دیا گیا یکجہتی کے لیے ریلی کی جا رہی ہے۔ تو آخر یکجہتی کے لیے ریلی ہے تو پھر اس میں حکومت کو کیا اعتراض ہے؟ جماعت اسلامی نے بھی کیا، باقی لوگوں نے بھی کیا۔ اب یہ تو حکومت پنجاب کو بتانا چاہیے کہ ان کے ناپاک ارادے کیا ہیں، ان کے کیا عزائم ہیں، کیا ان کے اندر ایسا کوئی چور چھپا ہوا ہے جس کا انہیں خطرہ ہے کہ تحریک لبیک کے آنے سے وہ چور جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، ہمارے راز کھل جائیں گے۔ بہترین۔ تحریک لبیک بھی مذہبی جماعت ہے، جماعت اسلامی بھی اور باقی بھی، ہم ان کے نظریے کا بھی اس اعتبار سے احترام کرتے ہیں کہ وہ بھی غزہ کے لیے نکلے، ہاں جی۔ لیکن ان کے ساتھ کیا ایسی کو خاص لگتی ہے کہ ان کے ساتھ ہی وہ یہ تو اب یہ تو وہی امیر جو تحریک لبیک ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں، وہ بتا رہے تھے، ان کے جو انٹرویو ہوئے ہیں اسی ریلی کے دوران، وہ بھی یہی بتا رہے ہیں، وہ یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جہاں باقی ساری جماعتوں کو احتجاج کا حق ہے، نکلنے کا حق ہے، تو ہمیں کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم پاکستانی میں نہیں ہیں؟ شاید اس لیے کہ ان کا اعلان امریکن ایمبیسی تک تھا۔ ہاں، یہ تو پھر تکلیف جو حکومت کو ہوئی ہے وہی بتا سکتے ہیں۔ جی جی، کیونکہ امریکن ایمبیسی تک جانے کا ایک واضح طور پہ مطلب یہ بنتا ہے گلوبل پولیٹکس کے مطابق کہ اگر یہ امریکن ایمبیسی کے باہر جاتے ہیں تو ٹرمپ کو، امریکہ کو موقف کیا جائے گا کہ عوام اس جو ٹرمپ کا 20 پوائنٹ پلان ہے اس کو مکمل طور پہ نہیں مانتی۔ ہاں جی، جبکہ یہ تو وہاں 20 کے 20 کو مان کے آئے ہیں نا، بالکل، بلکہ 20 کے 20 تو حماس بھی نہیں مان رہا۔ ہاں جی۔ تو اس میں ایک الزام ہمیشہ سے ٹی ایل پی کے سر آ جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم۔ اچھا جی، اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بھی یہی ہے، اور سب سے زیادہ شادیں بھی انہی کی ہو رہی ہیں، شیل بھی انہی پر برسائے جاتے ہیں، گھروں سے بھی انہی کو اٹھایا جاتا ہے، مساجد سے انہی کو اٹھایا جاتا ہے، مدارس ان کے جو گرائے جاتے ہیں، گھر ان کے گرائے جاتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بھی یہی ہے۔ تو اسی طرح ایک اور بھی مشہور ہو جاتا ہے جی، چابی آپ نے سنا ہوگا جی، اسٹیبلشمنٹ اپنی طرف سے چال چلتی ہے اور سامنے لے کے آتی ہے لوگوں کو، اور دونوں طرف سے جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہی ہے۔
अच्छा जी, जो चाबी वाले खिलौने होते हैं ना, वो उनके चाबी फिर देने पर वो खेलते भी हैं। अगर ये उनकी चाबी पर ही खेलते तो फिर मेरा इतराज और मेरा सवाल वही है, फिर इनके कारकुनों को शहीद क्यों किया जा रहा है? जी तारीख़ पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, उस वक्त से लेकर आज तक जितनी सियासी जमातें हैं, सबसे जो कम टाइम है वो इनका है, ऐसे ही है। तहरीक लेबैक, लेकिन सबसे ज्यादा शुहदा इनके हैं। ऐसा क्यों है? और हर दौर में है। जी, जब भी निकलते हैं जी। उनके कारकुनों को शहीद किया जाता है, क्यों? ये उसका नतीजा है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा उनको उनकी आंखों में खटकती यही जमात है, जिसकी वजह से और ये उनके कंट्रोल में नहीं आते हैं, इसलिए। तो इसमें दिखाया भी जा रहा है, हुकूमत अपने सारे टीवी चैनल्स के जरिए से जी ये तासुर देना चाह रहे हैं कि इनके पास कोई ऐसी गैंगस्टर टाइप टीम है जी जो पुलिस के ऊपर हमला करती है, इमलाक को नुकसान पहुंचाती है, ये सारे, और उनके रिएक्शन के तौर पे जो है ना इनको गोलियां खानी पड़ती हैं। पुलिस के पास, अच्छा, हुकूमत के पास कैमरा है, मीडिया सारा उनके कंट्रोल में है, जी फोर्सेस सिक्योरिटी उनकी है। जी कोई ऐसी वीडियो तो लाएं जिसमें तहरीक लेबैक के कारकुनान ने कोई तोड़-फोड़ की है, ठीक है? जी तोड़-फोड़ की मैंने वीडियो जारी की है, जी जी मैंने खुद लगाई है, जिसमें जो पुलिस है वो एक गाड़ी को तोड़ रहे हैं। बहुत बड़ी गाड़ी है, कीमती है वो गाड़ी, तो उसका मुझे नाम नहीं है आता, तो वो उसको तोड़ रहे हैं और एक सारे। और वीडियो में मैंने पुलिस अपनी गाड़ी को आग लगा रही है। हाँ जी, ऐसे ही ये ऐसे ही खुदा करते हैं, तोड़-फोड़ के, तो उसको लाकर फिर वो जो जुलूस वाले होते हैं उनके ऊपर उनके खाते में डालते हैं। जी ये तो इनका। चलें, ये तो रहा वो जो टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं। हाँ जी, पाकिस्तान का वजीर है तलाल चौधरी साहब, जी, मौसूफ जो है वो आके कहते हैं कि उनसे पूछा गया कि मौलाना साद रिजवी, कहते ये किस मौलाना की बात कर रहे हैं आप? मैं जी। तो इन्हें मौलाना नहीं कहता, ये तो V8 है। तो हुँ, कहाँ से आती हैं V8? हाँ। तो कहाँ से आती हैं आप बताइएगा? ये मेरी भी एक जगह काफ़ी बहस होती रही है। जी वो जब इस बात पर पहुँचे ना, बहुत गरमा-गर्मी हुई, ठीक है? बड़ी लंबी बहस होती रही। तो मुझे ज़रा थोड़ा-सा ये है कि मैं एहतियात में चलता रहा। जी उसने आकर आखिर में ये मैसेज किया, एक ग्रुप में बात हो रही थी, उसने मैसेज किया, जी वो उनकी 30,000 उनके वालिद की थी सैलरी, जी जी इनकी 4 कनाल में ना बहरिया में कोठी आ गई है। मैंने कहा पहली बात तो ये है कि उनकी 30,000 सैलरी थी नहीं, ठीक है? उनके मानने वाले हैं, वो एक दफ़ा ये एतराज़ उसने भी किया था, अब्दुल मालिक ने, जो 92 में होता था किसी दौर में। तो वो उस वक़्त ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो वो बाबा जी को उसने कहा जी आपके पास कहाँ से आता है? तो आपने ऐसे झोली से उठा के दिखाया, फरमाया ये देखो, ठीक है? क्या हम हुज़ूर के नाम पे, क्या तुम दुनियादारी में जी दुनिया को खुश करते हो तो अल्लाह तुम्हें रोज़ी देता है, हम रब रसूल की इताअत में चलते हैं, हमें रब रोज़ी नहीं देता। दूसरी बात ये है कि साद रिज़वी या उनके भाई अनस रिज़वी की कोठी, मैंने कहा दिखाओ कहाँ पे है, ठीक है? तुमने तो उनकी रिहाइश मस्जिद में थी, तो ज़ालिमो तुमने मस्जिद को नहीं छोड़ा। ओहो। अगर बाहरिया टाउन में होती तो तुम कहाँ छोड़ते? जिस कोठी की बात करें, मेरे ख्याल हम भी आपके साथ जो है हम मुलाकात उसी कोठी में करने गए थे ना, हाँ जी, वो वही। सेहन में उस कोठी में बैठे हुए हाँ थे। जी, वही मस्जिद का बरामदा है जिसमें वो बैठे हुए थे, जी जी ठीक है? तो वो बरामदे में मैंने कहा उनकी कोठी ये है। अब उसके बाद मैंने उसको कहा कि आप मुझे बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। मैंने उससे सिर्फ 2-3 सवाल किए, उसके बाद उसका फिर मैसेज नहीं आया। मैंने कहा कि आपको लंदन के फ्लैट भूल गए हैं? आपको जाती उमरा भूल गया है? आपको मॉडल टाउन भूल गया है? आपको जनाब जो वहाँ पे दुबई के महल्लात हैं जनाब इसहाक डार साहब के, वो आपको भूल गए हैं? आपको ये 3 साला जो दौरे हुकूमत है पंजाब का, इसमें 500 अरब का केस बना पड़े हैं। जब ये उतरेंगे तो इनको फिर पकड़ा जाएगा। तो 500 अरब के केस पड़े हैं इनके इन 3 साला दौरे हुकूमत में, सिर्फ पंजाब में जो करप्शन की गई है। लेकिन हाईलाइट इसको नहीं किया जा रहा, हाईलाइट इसे किया जा रहा है कि घर जाके एक पेटी खोली जाती है, जी उसमें से चंद 5,000 के नोट जो है उनकी हाँ जी। एक वो निकाली जाती है, बाकी नोट जी ये सारे जो है ना छुपाए हुए हैं। मजे की बात है कि आम बंदा भी नकदी छुपाता है तो ताले में छुपाता है। हाँ, वो पेटी खुली है, उसमें से ये सामान भी निकल रहा है। शॉपर में से जो है ना, शॉपर, एक शॉपर था, उस शॉपर में से 85 करोड़ बरामद हुए हैं। 85 करोड़। जी, ये हुकूमत पंजाब और हमारी जो माशाल्लाह हमारी मुहाफ़िज़ पुलिस है ना, उनकी तरफ से ये वहाँ पे बरामदगी की गई है। ये ऐसे ही होता है।
میں نے اس کو پھر کہا، میں نے کہا جو ہوتا ہے نا بیچارہ مظلوم، جی جو ماڑا بندہ ہے نا، ماڑا آدمی ہے، غریب ہے، اس کے اوپر آپ کچھ بھی ڈال دو وہ نکل آتا ہے، لیکن جب تگڑا ہو نا تو تگڑے کی، میں نے کہا وقت کا حاضر سروس چیف جسٹس بھی اس کی ہاتھوں سے شراب پکڑ لے تو پھر وہ چیف جسٹس بھی وہ اس کو شراب برآمد اس کو ثابت نہیں کر ثابت سکتا. نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ بھی ہماری تاریخ پاکستان میں ہوں. ہوا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اپنے ہاتھوں سے پکڑی گئی شراب اس کو ثابت نہیں کر سکا ہے. میں نے کہا یہ قانون ہے پاکستان کا. اور دوسرا ٹی ایل پی کے جو نائب امیر ہیں جی سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، بزرگ عالم دین ہیں، جی جی، ان کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا. اس میں آپ یہاں پہ اگر کہیں تو میں اس کا تھوڑا سا جو پس منظر ہے وہ بھی بتا دوں. جی تعارف ہونا چاہیے، ہماری عوام کو سمجھ آئے کہ معاملہ عوام کیا ہے. ہماری جو ہے، اب جن لوگوں سے بات ہوتی ہے نا، ان کو بتایا جائے تو وہ کہتے ہیں اچھا حقیقت یہ ہے. یعنی ایسے لکیر کے فقیر ہیں ہماری عوام. او جی وہاں پہ معاہدہ ہو گیا، امن معاہدہ ہو گیا، مذاکرات ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اب تحریک لبیک کہاں پہلے نہیں نکلی. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے تحریک لبیک کئی بڑے احتجاج ریکارڈ کروا چکی ہے. سب سے پہلے آغاز انہوں نے ہی کیا ہے. جی بالکل، سب سے پہلی بڑی ریلی جو ہے وہ جی تحریک لبیک کی پلیٹ فارم سے نکالی جی گئی ہے. اور اس کے بعد کوئی 1 سال پہلے جو حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان معاہدہ ہوا تھا مذاکرات کے ذریعے، اس وقت بھی یہی اعلان تھا فیض آباد سے امریکن امبیسی تک. چونکہ امریکہ سے یہ ڈرتے بڑے ہیں، وہ ان کا سب کچھ ہے، مائی باپ ہے ان کا نا، تو ان کی طرف سے تو ان کو کوئی ان کے چہرے پہ جو ملال ہے تو وہ بھی ان کو برداشت نہیں ہوتا ہے. جائے اس کے بدلے میں اپنی عوام کو یہ گولیوں سے چھلنی کر دیں. تو اس وقت امن معاہدے میں یہ طے پایا تھا، جس کے نتیجے میں پاکستان حکومت کی طرف سے فلسطینی بھائیوں کو بہت ساری امداد بھیجی گئی تھی. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد اب بھی صورتحال یہی تھی کہ پاکستان تحریک لبیک نے 2 ہفتے پہلے یعنی 15 دن پہلے اعلان کیا تھا جمعے کے اندر ہی کہ ہم آنے والے جمعے سے اگلے جمعے میں یعنی 15 دنوں بعد جو جمعہ 10 اکتوبر کو آئے گا اس کو ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے مختصر ریلی نکالیں گے فیض آباد سے لے کر امریکن امبیسی تک. اعلان ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب وہ دن چلتے گئے، ہر کوئی بندہ اپنی مصروفیت میں تھا، اپنے اپنے کاموں میں اپنی اپنی ذمہ داری ڈیوٹی نبھا رہا ہے. بات چلتی رہی. جو امن معاہدہ ہوا ہے فلسطین کا ٹرمپ کے ذریعے، دیگر جو اسلامی ممالک کے لیڈران ہیں ان کے ذریعے، تو وہ ہو رہا ہے. اس کی جو یعنی تکمیل ہے وہ تقریباً 8 کی شام یا 9 کی صبح کو بالکل ایسا ہی ہوا ہے. آ کر ان کی طرف سے باقاعدہ حماس کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے. اب تحریک لبیک نے کرنا تھا 10 کو، جی تو 10 آتی بات تو پھر ہوتی. کیا ہوا ہے کہ 7 اور 8 کی درمیانی رات میں تحریک لبیک کے جو نائب امیر ہیں سید ظہیر الحسن شاہ صاحب ایک پروگرام میں گئے ہوئے تھے مظفر گڑھ کی زمین کی طرف. جی ٹھیک ہے، مظفر گڑھ کی طرف. وہاں سے وہ واپسی نکلے تو ان کو اور جتنے ان کو وہاں کے لوگ علماء کے ساتھ ان کو رخصت کرنے کے لیے آئے تھے ان سب کو گرفتار کر لیا گیا. جی سب سے پہلی زیادتی اور خیانت حکومت کی طرف سے یہ کی گئی. کیا حکومت نے ان سے پوچھا کہ بھئی اب امن ہو چکا ہے، امن معاہدہ ہو چکا ہے، تو آپ اب کیا چاہتے ہیں، آپ کا آگے کیا آپ کا نظریہ، آپ کیا کریں گے؟ نہیں. اچھا ان کو گرفتار کر لیا گیا. پھر آگے آ کر 8 اور 9 کے درمیان یعنی اس سے اگلی رات جو آئی، یہاں ہمارے شیدرا کی سرزمین پر فیروز واللہ تحصیل جو ہے وہاں سے تقریباً 50 لوگوں کو جو ذمہ داران تھے اس میں مسجد کے ائمہ کرام کو جو ہے وہاں سے گرفتار کیا گیا. اسی رات آ کر مرکز کے اوپر حملہ کیا گیا، اٹیک کیا گیا جو وہاں کے، اور مرکز مسجد ہے. جی مرکز مسجد میں مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں. پاکستان میں یہ قانون تو ہے کہ کسی آپ سکول کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے. جی لیکن مدرسے کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو اس کو آپ جب چاہیں آپ اس کو جہاں سے چاہیں اٹھا سکتے ہیں. اور پھر اتنے ظلم کے ساتھ ان کو مارا گیا اور اسی رات ہی وہاں پر 2 شہادتیں ہوئی ہیں. اور صرف یہ بات مدرسے کے بچوں تک محفوظ نہیں بلکہ گھر کی خواتین جو یہ تو بعد میں ہے نا، میں وہ پہلی بات بتا رہا ہوں. جی جی اب جب اتنا ظلم ہو گیا کہ ان کے 2 کارکن بھی شہید ہو گئے اور جو پہلی شہادت ہوئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہیں، سید زادے ہیں، ان کو شہید کیا گیا. اور وہ شہید جو ہیں ان کی پھر لاش کو لے کر تحریک لبیک کے جو وکلاء تھے
وہ عدالت میں لے کے جا رہے تھے، جو زخمی تھے ان کو بھی اور ان شہید کو بھی. راستے میں ان سید زادے جو شہید تھے وہ اور ان کی پوری فیملی کو راستے سے جو ہے اغوا کر لیا گیا. وہ بھی پولیس کی طرف سے یہ کارنامہ سر انجام دیا گیا. ان کو اغوا کر کے وہ پتہ نہیں چلا کہ اب تک وہ کہاں ہیں، ان کی تدفین کہاں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. جب اس قدر حالات بنا دیے گئے ہیں تو پھر سعد رضوی صاحب میدان میں آئے ہیں. وہ منظر عام پر آئے کہ جب آپ نے ہمیں مجبوری کر دی ہے، ہم نے تو چلیں اگر ہم نکلتے بھی صحیح، ریلی نکالتے بھی صحیح، تو ہم نے فیض آباد سے جانا تھا، جمعہ پڑھ کے وہاں سے نکلنا تھا، مغرب کی اذان سے پہلے پہلے ہم نے دعا کر کے اپنے گھروں کے تو لوٹ جانا تھا. جی اب ہماری جو عوام ہے وہ یہاں پہ آنکھیں کھولے، وہ اس بات کو سمجھے تو صحیح کہ بھئی جمعہ پڑھ کے انہوں نے شروع کرنی تھی، مغرب تک دعا کر کے سب نے اپنے گھروں کو چلا جانا تھا. کیوں روکا گیا؟ اب انہوں نے کہا کہ جی آپ نے وہ تو ہمیں کرنے نہیں دیا، آپ نے ہمیں مجبور کیا ہے. اب ہم پھر یہاں سے اسلام آباد جائیں گے، منزل ہماری وہی ہے، ہم جائیں گے اسلام آباد ایمبیسی کی طرف. اور پھر ان ظالموں نے یہ یعنی ہر پارٹی جو ہے وہ احتجاج کرتی ہے، ان کا حق ہے، صرف تحریک لبیک کا نہیں ہے. یہ جمہوری حق ہے، پوری دنیا میں بہت سارے ظالم ہیں جو اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، بس صرف کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک لبیک ہی ظلم کر رہی ہے. کہ آپ کو تحریک لبیک کے 27 کارکنان جن کو شہید کر دیا گیا ہے، مسجد یا رسول اللہ سے لے کر لاہور سے تھوڑے فاصلہ مرید کے تک 27 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے. تم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے جو اس وقت ان کے نقطہ نظر کے ساتھ کھڑا ہے، جو ان کے ساتھ متفق ہے، جو ان کی آواز اٹھا رہا ہے؟ تم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اور پھر آگے آ کر ان کی یعنی کہ ہماری زندگی میں جی ہم پڑھتے بھی رہے ہیں، ہمارا بہت عرصہ وہاں پہ گزرا بھی ہے، آنا جانا بھی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے علامہ خادم حسین رضوی کی بیوی کو نقاب میں ہی دیکھا ہے، میں نے ان کا چلے برقع ہی دیکھا ہے. ان کی بیٹیاں تو پھر دور کی بات، ان کی پھر بہو علامہ سعد رضوی صاحب کی جو ہے اہلیہ محترمہ، ان کا خالی ہم وہ برقع ہی دیکھ لیتے. ظالموں، وہ تو ان کو کسی نے آج تک یہاں تک نہیں دیکھا. تم نے وہاں پولیس ڈال کے، وہاں چھاپہ مار کے ان باپردہ خواتین کو گرفتار کیا ہے، اور وہ ان کی جو دودھ پیتی بچی چند ماہ کی ہے اس کو جیل کی سلاخوں میں بند کیا گیا ہے. ہماری جو ڈائن ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، جو کہتی ہے کہ میں عورتوں کی حقوق کی محافظ ہوں، یہ میری بچیاں ہیں، یہ میرے بچے ہیں، آپ کو یہاں شرم نہیں آئی ہے کہ دودھ پیتی بچی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا گیا ہے؟ کیا آپ کا قانون کدھر گیا؟ آپ کے وہ دعوے کہاں گئے؟ اور یہ ان لوگوں کے لیے جواب بھی ہے جو کہتے ہیں کہ عام کارکن شہید ہو رہا ہے، ہاں جی، لیڈر قربانی نہیں دے رہا. ہاں. جب ان کو پتہ چلا وہاں پہ دھرنے میں، تو انہوں نے پھر اپنے سعد رضوی صاحب نے اپنے بھائی کو کہا کہ ہمارا باپ بھی جیل میں گیا، ہم بھی گئے، اور آگے ہمارے بچے بھی جیل تک چلے گئے ہیں. یہ واحد کارکن یہی ہے. مستقبل کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو بڑی حکومت پوری پلاننگ کے ساتھ کوشش یہ کر رہی ہے کسی طرح ان کو ہم ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے کھاتے میں ڈالیں تاکہ ان کی جو بڑھتی ہوئی سرگرمیاں ان کو بھی روکا جا سکے، اور اس کے لیے حکومت ایک پلان تیار کر رہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ جتنے پلان تیار کر لیں، جی ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ مومنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. تحریک لبیک کی تمام تر کاوشیں، تمام تر کوششیں اور تمام تر قربانیاں، ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے. جب بھی وہ نکلے ہیں ناموس رسالت کے لیے نکلتے ہیں، ختم نبوت کے لیے نکلتے ہیں. اب نکلے ہیں تو وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نکلے ہیں، ان کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے. اگر دنیاوی مقصد ہوتا تو جو 2023 کا الیکشن ہے جو اس وقت ہوا ہے، اس میں ان کا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، ان کے کتنے ووٹ تھے 2018 میں چوری کیا گیا. اگر دنیا داری کے لیے نکلتے تو وہ تب نکلتے کہ ہمارے ووٹ کہاں ہیں، ہماری سیٹیں کہاں ہیں. اور اس میں وہ بھی جواب ہے جو کہتے ہیں نا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم ہے یا حکومت کی بھی ٹیم ہے. بھئی آج تک ان کا صرف ایک کارکن پچھلی حکومت میں جو 2018 تک تھی، 2013 سے 18 تک نہیں 2018 سے، اس وقت ایک ان کا رکن جو ہے وہ گیا ہے اس میں سندھ اسمبلی میں، اور اب والے الیکشن میں ایک رکن ان کا گیا ہے پنجاب اسمبلی میں. اگر یہ ان کی ہی ٹیم تھی تو پھر ان کی سیٹیں کہاں ہیں؟ جی ٹھیک ہے. تو مستقبل ان کا یہ ہے کہ
یہ جو پھر رہے ہیں دنیا میں دھوکے دینے والے، کوئی بات نہیں، دھوکا چل جاتا ہے، لیکن ہمیشہ پہلے بھی کل عدم ہو چکی تھی نا. ہاں وہ قل عدم کرنے والے اب اس کا خمیازہ تو بھگت رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہے نا، اب جو ان کا انجام ہونا ہے نا وہ دنیا دیکھے گی. یہ بدبخت ایسے ہیں جب بھی آتے ہیں یہ ختم نبوت کے ساتھ قانون کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں، ناموس رسالت کے قوانین کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں، یہ ایسے اسلام کے ساتھ پنگے لیتے ہیں. اب جو ہیں یہ آ کر فلسطین کے معاملے میں انہوں نے غداری کی ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا یہ پنگا لے رہے ہیں، اور یہ ان کی وہ ان کا انجام ہوگا، اور ان کا جو انجام ہونا ہے وہ دنیا پھر دیکھے گی. اچھا، اس دفعہ جو امیر ہیں ٹی ایل پی کے، ان کی طرف سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ جتنی ریزسٹنس گورنمنٹ کر رہی ہے اس کے پیچھے کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے، یہ انہوں نے خود کہا کہ میری چھٹی سے یہ کہہ رہی ہے کہ شاید یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے ان کو اس بات کا اتنا شدید غصہ ہے کہ یہ امریکن ایمبیسی تک کیوں جا رہے ہیں. جی وہ ان کا نہیں، یہ تو جو بھی حکومت آتی ہے چونکہ ان کی اجازت سے آتے ہیں، ان کی طرف سے منتخب ہو کے آتے ہیں. ہمارے ہاں تو بس ظلم کیا جاتا ہے نا، ہمارے اوپر ایک تماشا لگایا جاتا ہے الیکشن کا، اور اس میں کتنے اربوں خربوں جو ہے نا وہ اڑائے جاتے ہیں، وہ بانٹ کے تو جن کو منتخب کرنا ہوتا ہے وہ اپنے پسند کے ان کو بٹھا دیا جاتا ہے. یہ بھی عوام پاکستان کے ساتھ ایک یہ ظلم ہے جس کو ہماری عوام نہیں سمجھتی ہے. ہماری عوام کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے جو وہ اس میں اصل ہماری عوام بھی کچھ اس میں قصوروار ہے. یہ پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں قومی طور پر ملکی لیول پہ ہمارے پاس بیانیہ نہیں ہے. ہر پاکستان کا جو ہے نا فرد تقریباً، یعنی کہ اکثریت چونکہ وہی ہے نا، جی تو بات اکثریت کی ہے تو اکثریت وہی ہے جو پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہر کارکن کہتا ہے بس نہیں میری پارٹی ٹھیک ہے، جو وہ کر رہی ہے ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، میرے لیڈران ٹھیک ہیں. کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے مقصد پاکستان بنانے کا کیا تھا، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، ہماری پارٹی کو کیا کرنا چاہیے، غلط کہاں کر رہی ہے، صحیح کہاں، اس کی تمیز ہی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو بھی یہ کر لیں اسرائیل کو تو تسلیم کر نہیں سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، رہی بات اسرائیل کی طرف جب جائیں گے تو پھر ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کی طرف جا نہیں سکتے ہیں، یہ تو ہمارا یقین ہے. اور یہاں ایک یہ بھی کریڈٹ ہے تحریک لبیک کا کہ میں نے ایک گورنمنٹ آفیشیلز کا وہ دیکھا تھا فارم، اس پہ ہائی لائٹڈ تھا کہ جب ٹی ایل پی نے لاسٹ ٹائم ان سے جب معاملات کیے اس میں معاہدے میں انہوں نے ریٹرن دیا تھا ریٹرن تحریک سٹیٹمنٹ لبیک کو، اور ان کو خطرہ بھی صرف تحریک لبیک سے ہے. جی ہاں، کوئی اور کسی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ اور کو اس لیے تو وہ ان کو اجازت دے دیتے ہیں، تحریک لبیک کو نہیں اجازت دیتے. ان کو خطرہ بھی صرف ان کی طرف سے ہے، تحریک لبیک کی طرف سے، کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ تحریک لبیک ہے، اور انشاءاللہ وہ رہے گی. جی ٹھیک ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت اگر تحریک لبیک نکلی ہے جی تو جیسا آپ نے کہا کہ ملک یہ سیاست کی بنیاد پہ تقسیم ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی بنیاد پہ، جب نظریہ ایک ہے نا، سب کا نظریہ ہے غزہ کے لیے نکلنا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں کم از کم ان کو مذہبی جماعت ہونے کی وجہ سے اس معاملے میں ٹی ایل پی کے ساتھ کھڑا بھی ہونا چاہیے، اور باقی جماعتوں کے بھی جتنے لوگ ہیں یعنی تحریک انصاف کے ہیں یا جو نون لیگ کے ہیں وہ بھی ہوش کریں اس بات پہ کہ یہ ایک اچھے مقصد کے لیے نکلنے تو ساتھ دیں. بلکہ اتنا بڑا کاز بھی جو ہے وہ سیاست کی یا شخصیات کی نظر ہو کے رہ جاتا ہے. تو اس میں مذہبی سیاسی جماعتوں کو یا باقی تحریک انصاف والے اس وقت تھوڑا سا ایک دکھا رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم پہ بھی ظلم ہوا 26 نومبر کا واقعہ، اور لہٰذا اب ہم آپ کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے کیا لائے عمل ہونا چاہیے ساری جماعتوں کے جو کارکن ہیں ان کا؟ اگر ایک تو ہو جائے نا تو ان کا تو پھر یہ جو چور ہیں ان کا تو ویسے ہی خاتمہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ جو چور دروازے سے آتے ہیں ان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو جمع نہ ہونے دیا جائے، لیکن اب کافی ساری عوام سمجھ گئی ہے. جی اس میں اب ہم آخری بات کی طرف چلتے ہیں. آپ کے پاس ایم پی اے یا ایم این اے کی کون سی سیٹ ہے ٹی ایل پی کی؟ آپ ان کے حق میں بڑی بات کر رہے ہیں. ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. یعنی آپ کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے؟ نہیں، میرے پاس نہیں ہے. میرے پاس ہے، میں اس لیے ان کے حق میں بات اچھا، یہ جس کے پاس جو بندہ سمجھتا ہے کہ جی حق یہ ہے تو پھر ہر بندے کو کرنی چاہیے. عہدے کی تو کوئی اوقات نہیں ہے اور نہ ہی عہدے رہنے ہیں.
اصل بات تو ہے کہ حق جو ہے وہ انسان کے ساتھ رہنا ہے اور وہی انسان کے ساتھ جانا ہے. حق بات جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے، ہر بندے کو کرنی چاہیے اور حق کا ساتھ بھی دینا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ العزیز دیتے رہیں گے ان کا ساتھ. یعنی ہمارے پاس کوئی ان کی کوئی سیٹ نہیں ہے کسی طرح نہیں کی، نہیں کوئی کچھ اس بھی لحاظ نہیں. سے نہیں ہے، ہاں بلکہ ہم نے تو پچھلی پوڈ کاسٹ میں سینیٹر مشتاق صاحب کے حق میں بھی بات کی، ہاں جی، جو کہ کسی اور پولیٹیکل سینیٹر پارٹی سے مشتاق تعلق تھا. بالکل ہم اب بھی کر رہے ہیں، جی سینیٹر مشتاق کے ساتھ ہیں ہم، جو ان کا نظریہ ہے، جو ان کا موقف، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ اس میں جی بالکل. اور اس میں جو ایک میسج جو پی ٹی آئی والے ہیں، پی ٹی آئی والے کے کچھ لوگ اعتراض کر رہے تھے اور وہ میسیجز آ رہے تھے، ان کو میں نے یہ بتایا، سمجھایا. میں نے کہا دیکھیں، جب آپ کے اوپر جو حالات بنے ہیں، ہوں چہ جائے کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں بہت کچھ کیا تحریک لبیک کے ساتھ، اب اس کے پس پردہ بہت ساری باتیں ہیں، پس پردہ بہت ساری باتیں ہیں. ایسے مواقع پر یہ جو حکومتی ہوتے ہیں نا، اگر یہ رکاوٹ پیدا کریں، ان کی نیت ٹھیک ہو تو پھر ایسے حالات اس طرف نہیں جاتے ہیں. بہرحال جب پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے تو میرے خیال میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سوائے پی ٹی آئی کے، چونکہ وہ تو ان کے ساتھ تو ہو رہا تھا سب کچھ، تو کسی جماعت کے کسی لیڈر یا کسی ذمہ دار نے ان کے حق میں بیان نہیں دیا ہے جی سوائے تحریک لبیک کے. خاص طور پر جب ان کی عورتوں پر تشدد کیا گیا، ظلم کیا گیا، تو اس وقت تحریک لبیک کے سربراہ نے یہ بیان دیا تھا حکومت وقت کو کہ ہوش کے ناخن لو اور یہ بزدلوں والی حرکتیں چھوڑو. ہوں یہ گھٹیا سیاست ہے جو تم کر رہے ہو، یہ غلیظ ترین سیاست ہے کہ عورتوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک اور عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جائے، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جائے، عورتوں کو جناب اٹھا لینا، ان کے اوپر ظلم و تشدد کرنا، یہ سیاست کا حصہ نہیں ہے. اور اس وقت سعد حسین رضوی صاحب نے ہی یہ بیان دیا تھا، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک مشہور جملہ بھی بولا تھا جس جی کو شعر بھی کہہ سکتے ہیں کہ تیری میری کی ہوندی ہے دھی تے جلیا دھی ہوندی ہے، کہ دھی جو ہے نا بیٹی بہن وہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں. لیکن آج اس غلیظ اور گندی حکومت نے اس گھرانے کی بھی ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو نہیں بخشا ہے، اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی ظلم کیا، ان کو گرفتار کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں ان کو اس کا ضرور حساب دینا پڑے گا، اور اسی دنیا میں دینا پڑے گا. اللہ ان کو نشان عبرت بنائے گا. جی. اور ناظرین، وی آر اوپن کہ آپ کسی طرح کا کوئی سوال ہے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے اس بات پہ، لازمی آپ کمنٹ میں پوچھیں. اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ حق کا ساتھ دیں. یہ سارا رزلٹ ہے ہماری پوڈ کاسٹ کا کہ ہماری اس طرح سے سیاسی وابستگی نہ ہونے کے باوجود ہم حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اور آپ کا جس بھی پارٹی سے تعلق ہے، اگر آپ ہماری پوڈ کاسٹ سے آپ کو یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ وہ حق کے لیے اور غزہ کے لوگوں کے لیے نکلے ہیں، مقصد نیک ہے، تو آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. اور ہمیں آج کی اس پوڈ کاسٹ میں اجازت دیں، اور ہمارے اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں، سجیشنز بھی دیں. آپ کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.